اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، شاد و خرم ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرم فرسٹ کا نصابی کتاب سے جو سلیبس تھا وہ ہم نے اختتام کو پہنچا دیا ہے۔ نوٹس بھی آپ کو ملے ہیں۔ جن بچوں نے ابھی تک نوٹس حاصل نہیں کیے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسکول حاضہ پر تشریف لے کر وہاں سے نوٹس حاصل کریں تاکہ امتحانات میں ان کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلیبس ہم نے اختتام ان کو پہنچا دیا ہے ٹرم فرسٹ کا، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو ہم آج کے لیسن میں ہم ٹرم فرسٹ کے پہلے لیسن کے حساب سے، یعنی جو اولمپک کھیل آپ کے نصاب میں ہیں، یہ لیسن ٹرم فرسٹ کا پہلا لیسن ہے۔ اس کے جو باقی ایکسرسائز ہیں، یعنی ایسے سوالات جو نوٹس پہ دستیاب نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بک پہ ہیں، ایگزام میں آ سکتے ہیں، ان کے جوابات اس لیسن کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال جو آپ کے اس بک پہ ہیں کہ خالی جگہوں کو بریکٹ میں دیے گئے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر پور کیجیے۔ پہلا آبجیکٹو ہے، پہلا ڈیش ہے اولمپک ڈیش لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا آبجیکٹو، یونان والے ان کھیلوں کو جس میں آپشنز ہے دوسرے، پانچویں اور چوتھے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونان والے ان کھیلوں کو ہر چوتھے سال ورزش کے طور پر مناتے تھے، یعنی اس کو چوتھے آئے گا، ہر چوتھے سال۔ تیسرا آبجیکٹو، کھلاڑیوں کے لیے نیک اور بے ڈیش ہونا ضروری ہے، یعنی بے غلطی، بے داغ یا بے غیرت۔ تو آپ کو پتہ ہے بے غیرت نہیں آئے گا، بے غلطی نہیں آئے گا، تو اس میں داغ ہے، یعنی کھلاڑیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اور بے داغ ہونا ضروری تھا۔ چوتھا آبجیکٹو، جس فرانسیسی نوجوان نے یہ کھیل پھر سے شروع کیے اس کا نام ڈیش میں دیا ہے کوبے-3 جسپالیڈی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نام کوبے-3 تھا، یعنی جس فرانسیسی نوجوان نے یہ کھیل پھر سے شروع کیے اس کا نام کوبے-3 تھا۔ پانچواں، میزبان ملک کا ٹیم، یعنی اولمپک کھیلوں میں جب یہ کھیل ہوتے ہیں تو میزبان ملک کا ٹیم اسٹیڈیم میں کب داخل ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے نہیں بلکہ سب سے آخر پر اسٹیڈیم میں آتا ہے۔ آبجیکٹو ہے پہلے، آخر پر اور جلدی۔ تو آپ کو پتہ ہونا ہے میزبان ملک کا ٹیم اسٹیڈیم میں سب سے آخر پر آتا ہے۔ چھٹا آبجیکٹو، اولمپک کے جھنڈے کی زمین کیسی ہوتی ہے، نیلے، لال یا سفید؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اولمپک کے جھنڈے کی زمین سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ تھے خالی جگہیں۔ اس کے بعد اور آبجیکٹوز ہے۔ تیسرا سوال، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو پہلا ہے قاف میم سے کیا مراد ہے، یعنی قبل مسیح سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا کہ اس لفظ سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ قاف مینز قبل، میم سے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ، قاف کو قبل یعنی پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ تو لفظ ہی جتاتا ہے کہ قاف میم سے مراد ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ اس کے آبجیکٹیوز 3 ہیں آپشنز، اس میں پہلا آئے گا حضرت عیسیٰ سے پہلے، یعنی قاف میم کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو ہے با میم سے کیا مراد ہے، یعنی با میم۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قاف سے مراد قبل، میم سے مراد مسیح، تو با سے مراد بعد اور میم سے مراد مسیح، یعنی مسیح کا مطلب ہے عیسیٰ، تو اس کا مطلب ہے بعد عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد۔ تو اس کا آنسر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، با میم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو تیسرا ہے نیک ہو پاک باز ہو
کسی جرم میں ملوث نہ ہو، صحت کے لحاظ سے فٹ ہو۔ یہ اوصاف کس کے لیے مخصوص ہے؟ یعنی یہ اوصاف کس کے لیے مخصوص ہے، کس کھلاڑی کے لیے مخصوص ہے؟ یعنی وہ نیک ہو، پاک باز ہو اور کسی جرم میں ملوث نہ ہو اور صحت کے لحاظ سے بھی فٹ ہو، تندرست ہو۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں 3 آپشنس ہے۔ اس میں آئے گا اولمپک کھلاڑی کے لیے، یعنی اولمپک کھلاڑی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولمپک کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک ہو، پاک باز ہو اور کسی جرم میں ملوث نہ ہو اور صحت کے لحاظ سے بھی فٹ ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی اس لیسن کے حوالے سے جو ذیلی ایکسرسائز وہ آپ تک میں نے پہنچا دی ہے۔ یعنی جو ذیلی ایکسرسائز میں ہوتی ہے وہ آپ جو ایسے کوشچنز جو نوٹ بک پہ نہیں ہوتے ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس لیسن کی سماعت کیجیے غور سے، تاکہ آپ کو اس لیسن کے حوالے سے کوئی بھی شبہ، کوئی بھی شک نہ رہے، یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ سکے اور اس کا اعادہ بھی آپ کے لیے ہو جائے گا جب آپ پھر سے یہ لیسن سنو گے، پڑھو گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا لیسن اولمپک کھیل کے حوالے سے۔ اب دوسرا لیسن جو آپ کے اس میں ذیلی ایکسرسائز ایک گدھا شیر بنا، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ذیلی ایکسرسائز کے سوالات کل آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لیسن کو غور سے سنیے گا، اور جو میں نے آپ تک کوشچنز یعنی کہ پہنچا دیے ہیں ان کے جوابات وہ آپ واٹس ایپ پیج پہ لکھ کے بھیجو گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس نے کلاس اٹینڈ کیا اور کس نے کلاس اٹینڈ نہیں کیا۔ تو آج کا لیسن کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیسن کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آپ خوش رہے، شادماں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔